بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعث خاتم النبيين ورحمة للعالمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: نحن يومئذ من قلة يا رسول الله. قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة عنكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں سے کتنی مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کیا اور اس کی خدمت میں لگایا. اور انسان دنیا میں آنے سے پہلے یا آدم علیہ السلام، اس سے پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. لیکن جب اللہ نے انسان والی شکل یہ دے دی اور ابن آدم بنا دیا تو کائنات میں اتنا عظیم ہے کہ اب یہ ہمیشہ رہے گا. یہ وسعتوں اور بلندیوں والے آسمان، ان کو اللہ توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، فنا ہو جائے گی. اتنی کشادگی والی پھیلی ہوئی زمین اور اس کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ یہ جانور، یہ سمندر، اور یہ پہاڑ، اللہ ان کو ختم کر دیں گے. زمین بنائی جائے گی دوبارہ، یہ وہ دوسری زمین ہے، ان کو ختم کر دیں گے. اور انسان اس میں تھوڑے سے وقت کے لیے آیا اور جا رہا ہے، لیکن انسان ختم نہیں ہوگا. اس کو ایک ہمیشہ کی زندگی ملے، ہمیشہ کی زندگی ملے. اور یہ آخرت کی طرف جا رہا ہے. دنیا جب سے بنی اور جب اللہ ختم کریں گے، اور اس کا جو کچھ ہے ساز و سامان، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی مثالیں ایسی جو عام فہم. جی ہاں، یہ اللہ کی سنت ہے. جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے، اللہ اس کو سہل، اپنی قدرت سے اس کو وجود بھی عطا فرماتے ہیں اور سہل الحصول بنا دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی. کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اس کا اندازہ اور حساب لگاؤ، موازنہ کرو، تو یہ مثال کے طور پر ہے. تم میں سے کوئی ایک سمندر میں اپنی یہ انگلی ڈبو دے اور اس کے ساتھ جو تری لگے، تو بتاؤ تری کی اس سمندر کے مقابلے میں نسبت کیا ہے؟ کا یہی نسبت ہے آخرت کی زندگی کی اور اس طریقے. اور یہ تو انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہے
ورنہ آخرت کی زندگی اس سے بھی بڑی ہے، کیونکہ سمندر بھی محدود ہے۔ سمندر کی حد ہے کہ نہیں؟ زمین کے کرہ میں 70% پانی ہے، تو یہ دونوں محدود چیزیں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے اس سے بہترین مثال کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو دنیا کی بھی یہ حیثیت، اس میں انسان کتنے تھوڑے وقت کے لیے آیا، زمین کب سے بنی ہوئی، پھر ہر ایک انسان کتنی عمر لے کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70 واقلهم من يتجاوز، میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی، بہت کم ہوں گے جو اس سے بڑھیں گے، اور 60-70 تک بھی یعنی شاید 50%، 40%، 60% جہاں پہنچتے ہوں، ورنہ روح ڈل جاتی ہے اور پیٹ میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ باہر آیا دنیا کے پیٹ میں اور فوراً مر گیا۔ ایک سانس سے لے کر 50-60 سال تک کتنے قسم کے لوگ چلے گئے قبروں میں، تو ان کی زندگی کی کیا حیثیت، تو ایک انسان کی زندگی کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس لیے دنیا کی تو یہ حیثیت ہے اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں سے ایک شعر ملتا ہے، اذا عاش المرء 60 حولا، جسے حضور نے فرمایا ما بین 60 و 70، حضرت علی نے بھی اس کو تعبیر کیا کہ جب انسان 60 سال دنیا میں زندہ رہ لے، جی ہاں، اذا عاش المرء 60 حولا فنصف النصف يمضي ليس يدري بغفلة عن شماله، جی ہاں، کہ آدھے سے آدھا، 60 کا آدھا جو ہے یہ جو ہے 30، اور 30 کا آدھا 15، بلکہ اس سے پہلے ہے فنصف العمر تمحقه الليالي، 60 سال عمر ملی، آدھی راتیں کھا گئی، اور رات کو اب تو کچھ روشنیوں میں انسان کرتا ہے، ورنہ پہلے تو رات کو کام معطل ہو جاتے تھے، بس وہ تو مسلمان عشاء کا انتظار کیے کرتے تھے، سوتے تھے، اور تہائی حصہ تو نیند میں گزرتا ہے، جی ہاں۔ تو پھر آدھی زندگی تمحقه الليالي، اس کو جو ہے وہ راتیں کھا جاتی ہیں۔ اب 30 سال بچے، نصف النصف يمضي ليس يدري بغفلة من عن شماله، 15 سال بچپن میں گزر جاتے ہیں، عام طور پر 14-15 سال سے یہ ونصف النصف، اور پھر جو ہے ثلث النصف جو ہے نصف، یہ 10 سال جو ہے اعمال و شغل بالمقاصد والعیال وباقی العمر اسقام وشیب وغم بانتقال وارتحال هي الدنيا اقل من القلیل وطالبها اذل من الذلیل، جی ہاں، 15 سال چلے گئے بچپن میں، آدھی عمر چلے گئی نیند میں، باقی جو بچے تو 10 سال جو ہیں یہ ہیں عمل کے، اس میں انسان کچھ کرتا ہے، تو یہ زندگی بھی ہے عمل کی، اور باقی جب جو ہے عمر زیادہ پہنچ جاتی ہے تو پھر بیماری، اور پھر بڑھاپا، اور پھر دنیا کے جانے کا غم، اور دنیا کے چھوڑنے کا رن۔ فہیت دنیا اقل من القلیل، یہ دنیا اس کی حیثیت جس کو قلیل جس کو کہتے ہیں اس سے بھی بہت کم ہے، اور وہ انسان کتنا نادان ہے۔ وطالبها اقل اذل من الذلیل، جو گھٹیا ترین چیز ہے جو انسان دنیا کا طالب بن کر زندگی گزارے، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ذلیل ہے۔ تو اس لیے تو یہ تھوڑی سی عمر اللہ نے دی ہے، لیکن اس کا یہ وقت اور یہ مہلت اس کی، یہ اللہ کی امانت اتنی قیمتی، اس کی اللہ نے وہ قیمت لگائی ہے کہ ہر انسان کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اسی تھوڑی سی زندگی کو اللہ کے حکم ایمان کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے پر اس کی آخرت بنتی ہے۔ اگر یہ بھی انسان ضائع کر دے تو کتنا بڑا نقصان ہے بھائی، کتنا بڑا نقصان ہے اس انسان کا۔ اس لیے اور پھر دنیا کے انسان کے، ہر انسان کی دنیا کی زندگی کے حالات اور آخرت کے حالات، اس کا تعلق اللہ نے اس کے جسم کے اندر کے مائع سے رکھا ہے، اور وہ مائع کیا ہے؟ دل کا یقین، سب سے بڑی چیز یہ، اور جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی چاہت اور حکم کے مطابق۔ دیکھتا تو ہر انسان ہے، لیکن کس کے دیکھنے کی قیمت ہے، اور ایسی قیمت ہے کہ ایک دیکھنا اس کی قیمت زمین و آسمان سے زیادہ، وہ ایمان والے کہ دیکھنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف۔ اس لیے ہر بار آنکھ کا کھولنا اور بند کرنا، اور کان سے ہر بات کا سننا، جی ہاں، اور کان کو جو ہے سننے سے اپنے آپ کو دور کرنا، زبان کا ہر بول یا اس کو روکنا،
اس کی کتنی قیمت؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا ہر بول کا، ہر دیکھنے کا، ہر دماغ کی سوچ کے دھارے کا، ہر ہاتھ کے لینے کا، دینے کا۔ کیوں؟ یہ انسان کے اعمال کی قیمت یہ ہے۔ اگر یہ اعمال اچھے ہیں تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کے اعمال کے اچھا ہونے کی وجہ سے اصل پہلے اللہ آخرت بناتے ہیں، اور آخرت کو بنا کر اس کا پرتاؤ میں اللہ دنیا کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور جس کے اعمال بگڑے، جن کا یقین بگڑا، اعمال چاہتے ہیں جن کے یقین، جس کا یقین بگڑا، اعمال بگڑے، تو پہلے وہ اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے، اور جس کی آخرت تباہ ہو گئی اس کی دنیا بھی بن نہیں سکتی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ صحابہ کرام کیا کہتے تھے کہ ہم تمہیں دنیا کے در در کے سامنے ذلیل ہونے اور اس کے سامنے سر جھکانے، ہاتھ جوڑنے اور دل کو اس کے سامنے جھکانے، اس سے سمجھنے کی، کام کو اس سے سمجھنے کی ذلت سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج تمہارے سر پر پہنانے کے لیے ایک در کو لازم پکڑ لو، وہ سب دروں سے تمہیں جو ہے غنی کر دے گا، اور وہ اپنے گھر اور اس کی ذلت سے نکال دے۔ نخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ دنیا والوں کے یہ تو یعنی جو انسان سارے ہیں ان کو تھوڑا سا علم دیا گیا، اور کفر و کافروں کے پاس تو علم ہے ہی نہیں۔ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا، بس موت سے پہلے جو ظاہر جو دھوکہ ہے، جس روشنی سورج سے ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جی ہاں، یہ غلے موسموں کے انبت الربیع والبقل، یہ ربیع کا موسم یہ سبزیاں اگاتا ہے، یہ کفر ہے، یہ حقیقت کے خلاف ہے، ان کا علم تو ہے ہی دھوکہ۔ جی ہاں، تو ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، اسی لیے فرماتے تھے کہ اس کفر سے تو جو کفر کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ اس کی دنیا کو تنگ کر دیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کیا کہتے تھے کہ جیسے ہم دنیا کے سامنے جھکنے کی ذلت سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج تمہیں پہنانے آئے ہیں، من ضیق الدنیا الی سعتها، انسان ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، سارے راحت کے اسباب جمع کر لے، بڑے حشم قدم ہوں، سارے قسم کے ہتھیار اور اس کے پہرے دار ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے کہ جیسے دم گھٹ رہا ہو اور خوف میں ہو، اور یہ اللہ دکھا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہ جن کے مدینے کے گھروں میں چراغ نہیں جل رہا، وہاں ان کے گھروں میں خوراک کا اسٹاک نہیں ہے، وہاں ان کے پاس درہم اور دنانیر نہیں ہے۔ صاحب حدیث میں لکھا ہے صحابہ کرام کے گھروں میں چراغ نہیں جلتا، اور اللہ نے آج ہمیں کتنی نعمت دی، ابھی سورج چھپ چکا ہے، چاروں طرف دیواریں ہیں، اندھیرا، ایک بٹن دبایا اور ایک ہر ایک کا چہرہ، پلکیں، آنکھیں اور جو ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، صحابہ کرام کے گھروں میں چراغ نہیں جلتا۔ مسجد نبوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ 90 سال اسلام میں داخل ہوئے، اور وہ ایسے علاقے سے تھے کہ جس علاقے میں جہاں لوگ جرگہ بیٹھتا ہے، پنچایت ہوتی ہے، لوگ مجلسیں لگاتے ہیں، وہ چراغ جلایا کرتے تھے۔ صحابہ کو کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ صاحب موجود ہے کہ عشاء کی مغرب کی نماز پڑھتے پڑھتے اندھیرا ہوا تو اندھیرا، عشاء کی نماز اندھیرے میں، ساری رات کی تہجد خدمتیں اندھیرے میں، فجر کی نماز حدیثوں میں آتا ہے کہ اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور جہاں روشنی میں ختم کرتے تھے، تو وہ بھی اندھیرے میں۔ یہ 3 نمازیں صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے، چراغ کوئی نہیں جلتا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اندھیرا، انہوں نے چراغ جلا دیا کہیں سے لے لیا، اس میں بتی پتیلا رکھ دیا، تیل اس میں ڈال دیا، اور اللہ کے رسول آئے تو بڑے خوش ہوئے اور دعائیں دی کہ کون ہے جس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا؟ یا رسول اللہ یہ نووارث جو مسلمان جن کا نام تمیم ہے، ان نے کیا۔ حضور نے دعائیں دی اور کتنی بڑی امید ان کے لیے ظاہر کی کہ اگر میری کوئی بیٹی کنواری شادی کے قابل ہوتی تو اس نے وہ اچھا عمل کیا ہے کہ اس کی اپنی بیٹی کو میں اس سے بیاہ کر اپنا داماد بنا لیتا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سب کچھ سن رہے تھے، اللہ اکبر، مسجد کی اتنی خدمت، چراغ جلانے کے سے اللہ کے رسول کی یہ پیشکش
اے اللہ کے رسول میری بیٹی بالکل جوان ہے، شادی کے قابل، بڑی خوبصورت، اس کو آپ اپنی بیٹی بنا کر ان صحابی سے شادی کر دیں، اور شادی کا نظام بھی ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کے گھر کچے خیموں کے، ان کے گھروں میں غلے نہیں جو ہم سال سال کا اناج خرید کے رکھ لیتے ہیں، جی ہاں، اور ان کے گھروں میں چراغ نہیں جلتے، لیکن روم اور فارس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہ محلات اور تمہاری یہ چمکنے والی سڑکیں، تمہارے یہ باغات اور تمہارے خزانوں کی یہ ڈھیر ہم تمہیں بتاتے ہیں، ان سب کے باوجود اللہ نے تمہارے دلوں سے چین کو چھینا ہوا ہے اور تمہاری زندگیوں کو تم پر تنگ کیا ہوا ہے۔ ہم وہ زندگی لے کر آئے ہیں لنخرجکم من ضیق الدنیا الی سعتها، کہ تم اس دین کی طرف آ جاؤ تو جھونپڑیوں میں وہ سکون اور وہ عزت اور دلوں کی وہ وسعت نصیب ہوگی جو تمہیں اپنے ان ملکوں، فوجوں اور محلات میں نہیں ہے۔ وہ تو قابل رحم ہے۔ اور آج مسلمان کہاں پہنچ گئے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے تنگ ہیں اور جن کا مطمئنہ نظر دنیا ہے اور تھوڑے سے علم سے اسی کو بنانے میں لگے، آج ہم کہتے ہیں ہم ان جیسے کیسے بن جائیں اور ترقی کے لیے ان کے راستے کیسے اختیار کریں، حالانکہ اس امت کو تو اللہ نے خیر امت اور اخرجت للناس وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین رہبری اور سربراہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تو انسان تو ہمیشہ کے لیے بنا، اور اللہ کریم ہے کہ اس کی کامیابی اس کے دل اور جسم کے اعضاء اعمال ہی میں رہتی، باہر کا محتاج نہیں کی۔ اس لیے وہ شخص جس کے پاؤں میں ڈیکرے نہ ہو، جسم پر کوئی چیتڑا نہ ہو، اور سر پر کوئی جھونپڑا نہ ہو، اور کھانے کو کوئی روٹی کے حصوں کے ٹکڑے نہ ہو، لیکن کلمے اور اللہ کے دین والا ہے، وہ بادشاہوں سے زیادہ بڑی عزت اور جنت وہ لے کے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ وہ باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، جس کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو اس میں بھی کیونکہ مسلمان ہیں، ان نعمتوں میں کامیابی جو اللہ کے احکام، مال دیا تو اس میں اللہ کا کیا حکم، جی ہاں، جانور دیے اس میں اللہ کا کیا حکم، گھر ہے اس میں اللہ کا کیا حکم، یہ عہدہ دیا ہے اللہ کا کیا حکم، ذمہ دار ہے اس میں اللہ کا کیا حکم، ان چیزوں میں کامیابی نہیں سمجھے گا، بلکہ ان چیزوں میں اللہ کے جو احکام ہیں ان میں کامیابی سمجھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں وہ ایمان وہ نافرمان کہ سونے چاندی کے ڈھیر اور اللہ کے احکام، زکوٰۃ نہیں دی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، سونے چاندی کے ڈھیر اور اس میں کامیابی سمجھتا رہا، تو قیامت میں اسی سونے کو، اسی چاندی کو، اس کے اسی پیتل کو، اس کے دھاتوں کو جہاں تختیاں بنا کر جہنم میں اس کو تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں، کہ جس کی تپش دنیا کی ساری آگوں کو جمع کر لیا جائے، سب سے تیز آگ۔ آج ایسی آگ بھی ہے کہ لوہے کو فوراً پانی بنا دیتی، اور بجلی کی کڑک کتنی تیز ہے کہ کیسے بستیوں کی بستیوں تباہ کر دیتی ہے۔ اس سے 70 گنا زیادہ اس گرمی کے ساتھ صاف قرآن میں ہے، چکوا بہا جباہہم، پیشانیوں کو داغا جائے گا، جنوبہم، دائیں بائیں پہلوؤں کو داغا جائے گا، سینے اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ یہ نعمتیں جی اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا۔ اور یہ جانور جس پہ فخر کرتے ہیں، اتنے گھوڑے ہیں اور اتنی جو ہے میری گائیں ہیں، ایسے بکریوں کے ریوڑ ہیں، اتنے اونٹ ہیں، تو پڑھتے ہیں آپ لوگ جگہ تشقی کی کتابوں میں کہ کون سے گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنے پر ہے، کس کے نزدیک واجب ہے، کس کے نزدیک نہیں۔ بہرحال جو توقیدات ہیں، یہ بھینس، یہ بکریاں، یہ بیل، یہ اونٹ، ان میں باقاعدہ نصاب ہے، تو یہ دنیا میں اس نے حاصل کی ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت میں کیا ہوگا کہ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو اس میں جو اللہ کے احکام ہیں ان میں یہ کامیابی سمجھتا رہا کہ اللہ کا حکم ادا نہ کیا، ایسے لوگوں کے جسم کو بڑا بڑا بنا کر زمین پر لٹا دیا جائے گا، اور اس کے سارے جانور، بعضوں کے جانور اتنے بھی ہوں گے کہ پوری وادی جانور سے بھری ہوئی، ان کو بڑے جسم دیے جائیں گے، ان کے کھروں کو تیز کیا جائے گا، اور گول دائرے میں وہ جانور ہوں گے، پہلا جانور اس پر چڑھے گا اور اس کو رولے گا، اور اس کے تیز تلوار جیسے کھر اس کے جسم کو زخمی کریں گے، اور وہ چلے گا دوسرا جانور، تیسرا جانور، اگر ہزاروں جانور ہیں تو ہزاروں جانور آخر میں ہوگا، جب وہ گزرے گا تو پہلا جانور پھر آ جائے گا، اور 50,000 سال اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ زمین کا ایک بارش بھی دوائی ہو تو 7 زمینوں کے برابر توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو کامیابی تو اللہ نے انسان کے دل کے یقین اور جسم کے اعمال کے ساتھ رکھی،
اور اگر باہر کی چیزیں بھی ہیں تو اس میں بھی اللہ کے احکام. یہی مسلمان تاجر اور غیر مسلم تاجر، اور یہی مسلمان زمیندار اور غیر مسلم زمیندار، اور یہی مسلمان کارخانے والا اور غیر مسلم کارخانے والا، یہی اختلاف ہے اور یہی ان میں فرق ہے کہ وہ تو ان چیزوں سے سب کچھ سمجھتے ہوئے ان میں لگتا ہے، اور اس کے حاصل کرنے میں کیونکہ ایمان اور یقین نہیں ہے، اللہ کے امر کو اس کے خیال میں بھی نہیں آتا. لیکن مسلمان بھی ان چیزوں میں لگتا ہے، اللہ کے امر کی بنیاد پر لگتا ہے، اور اللہ کے امر میں کامیابی سمجھ کر اس میں لگتا ہے. اس لیے جب بھی اس کو کہا جائے چھوڑ دو اور نکل جاؤ، وہ نکل پڑتا ہے. اور جب بھی مسجد سے اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ شروع میں 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہماری دعوت کا ترتیب ہے، کیونکہ اذان کے کلمات یہ پوری دعوت تامہ کے کلمات ہیں کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی وحدانیت اور کامیابی صرف اکیلے اللہ کے ہاتھ میں بتلاؤ. اشہد ان محمد رسول اللہ، کامیابی لینے کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی مبارک زندگی، یہ بتلاؤ. اور پھر تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کامیابی چاہتے ہو تو اے کارخانے والے، اے زمیندار، اے جو ہے بازاروں والے، دکانوں والے، اور اے جو ہے بڑی بڑی بلڈنگوں جائیدادوں والے، ان میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی جو ہے نماز میں ہے. اس لیے جیسے وہ ان چیزوں کی طرف صبح صبح جاتے ہیں کہ بھی اللہ کچھ رزق دے گا، اللہ میں کامیابی دے، اس سے زیادہ میدان پر اللہ کے گھر میں اور نماز پڑھنے میں کامیابی ملنے کا میدان ان کے دل میں ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کیا کہلوا رہے ہیں، کامیابی ان چیزوں میں نہیں جن میں تم ہو. حی علی الفلاح، کامیابی اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے میں. تو اصل انسانوں کا ٹھیک ہونا، اور انسانوں کے ٹھیک ہونے کا مطلب اس کے اعمال کا ٹھیک ہونا، اور اعمال کے ٹھیک ہونا تابع ہے یقین کے، کہ جس کا یقین اللہ کی ذات پر آئے گا کہ پالنے والے، کرنے والے، کامیابی دینے والے وہ ہیں، تو وہی پھر اللہ کے احکام میں کامیابی سمجھے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے؟ تو کیا وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی اللہ کے حکم کو تجارت کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کو کارخانے کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کو اپنی سیٹ اور عہدے کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کو اپنی بادشاہت کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کی ہستیوں کو چنا اور ان کو ایک محنت دے کر بھیجی. تو انسانوں کا جس سے دنیا اور آخرت کے حالات ٹھیک ہو جائیں، انسانوں کے اعمال، انسانوں کا درست ہونا وہ ان کے یقین اور اعمال سے ٹھیک ہونے کے لیے ہے. اس کے لیے جو اللہ کی سنت ہے صرف نبیوں والی محنت، صرف نبیوں والی محنت. آج کبھی حکومت ٹھیک ہو جائے تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ان حکومتوں اور ان طاقتوں سے جہاں لوگ بگڑے ہیں، ہم اہل حق سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایسے اللہ نے مثال کے طور پر کہ وہ ایمان اور اعمال والے اور وہ انبیاء جو اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے، تو وہ ان چیزوں کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں. لیکن حکومتوں سے انسان ٹھیک ہوا ایسا نہیں. انسانوں کا ٹھیک ہونا، زندگی کا بننا اور دنیا کے حالات، آخرت کا حالات کا بننا، یہ نبیوں کی محنت ہے. اور نبیوں کی جب نبوت ملنے سے لے کر اور جہاں دنیا سے پردہ فرمانے تک جو مدت ہے محنت کی، اس میں بنیاد کی ایمان کی دعوت ہے. تو یہ عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی ہو نہیں سکتی. دین کی عمارت بغیر یقین اور ایمان کے قائم ہو نہیں سکتی. اس لیے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت میں لگے. صاحب آتا ہے بدعون ثمانون، بدعون کہتے ہیں 3 سے لے کر جو ہے 9 تک، تو 83 85 87 89 بس. تو کیا 89 کو اس اپنی شریعت اور دین سکھانے کے لیے 950 سال مدت درکار تھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آج الحمدللہ 10 سال میں، اور جو ہے صلاحیتوں والے وہ چند سال ہیں. ہمارے مولانا احسان صاحب نے جب ہم کو حاجی بشیر صاحب کو ڈائریکٹر جنرل تھے ٹیلی فون کے، مشرقی مغربی پاکستان کے بڑے انجینئر تھے، اور بچے کو تبلیغ میں لگنے کی ایسے مولانا احسان صاحب کو 7 سال کی عمر مدرسے میں داخل کیا. 7ویں جماعت میں 7 سال میں 7ویں جماعت چھوڑ کر گئے. تو 3.5 سال میں مشکات تک وہ سارے فنون اور سارے صرف اور نحو پڑھ لیے تھے جو طالب علم عام تعلیم 12 سال میں پڑھتا ہے. تو ایسے بھی ہیں 3.5 سال میں، کیونکہ پورا سال جو مفتی فاروق صاحب مولانا محمد انصاری کے والد صاحب، یہ سدھی کے خاندان، ان کے ہاں پڑھتے تھے، وہیں رہتے تھے. تو وہ جو ہے
ساتھی لوگ چھوڑ کر کے 13 سال عمر کی، تو 16-17 سال کی عمر میں سارے علوم مشتق پڑھ لیے. پھر وہاں گئے جو ہے سہارنپور، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت بھی ہوئے اور شاگردی دورہ بھی ان سے پڑھا، اور پھر ایسا تعلق بنا کہ 1 سال اور انہوں نے سما کیا دورے کا، اور پھر 2 سال جو ہے نظام الدین میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ یوں گزارے. یہ مولانا کی کہتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے بیان سارے لکھے ہوئے. بات کرنے کا مقصد یہ علم 3 سال میں بھی انسان لے لیتا ہے. تو نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت وہ صرف دعوت کی تھی. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یہ سارے قصہ دعوت کیسے کن حالات میں دینی ہے اور کب دینی، صبح شام اور ہر حال میں. اے اللہ میں جب آتا ہوں ان کو بلانے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں تو کتنی نبی کی شان میں وہ گستاخی کرتے ہیں. میں آپ زور سے بولتا ہوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، میں قریب جاتا ہوں کپڑے سمیٹ کر بھاگتے ہیں، اور اپنے کفر کو وہ عزت کی چیز سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے الہ کے سامنے ہم سر جھکائیں، اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اے رب العالمین میں نے چیخ کے کبھی کو پکارا وہ اسرت لہم اسرارا، اور میں نے چپکے چپکے ہر ایک کے گھر جا کر الگ بیٹھ کر اس سے بات کی، اور 950 سال کی کارروائی سنا رہے ہیں. تو ایسے ہی تمام انبیاء ابتدا دعوت سے ہوتی ہے، اور دعوت کا اللہ کی سنت ہدایت دیتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہے، اور جن کو ہدایت ملتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر وہ تو سب سے زیادہ اللہ کی چاہت، اللہ کے یہ احکام، یہ نیکی اللہ کی چاہتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کی طلب آتی ہے، اللہ اپنے احکام اتارتا ہے، اور پھر یہی لوگ دنیا میں پنپتے ہیں. اور پھر انبیاء کرام شروع میں دعوت کی بنیاد ڈالی، دعوت 20 سالوں، اور پھر جو ہے علم اترا تو معلم بھی بنے، اور حضرات انبیاء کرام ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. کیا علماء میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ دعوت میں لگے تو علم کو چھوڑ دیا اور علم میں لگے تو دعوت کو چھوڑ دیا؟ یہ کہیں ثابت ہے؟ تمہیں دعوت تو بنیادی بڑی چیز ہے، اس لیے علم کو ایک طرف کرو، اور اب میں علم پڑھانے لگا ہوں اس لیے اب دعوت کو ایک طرف کرو. تو شروع میں داعی، دعوت، اور پھر جب علم اترتا ہے تو داعی اور مبلغ بھی، اور جو ہے معلم. مکہ مکرمہ کے 13 سال یہ تو صرف نماز وہاں پڑھ گئی، ارکان اسلام میں سے ایمان کے بعد 10 سال کے بعد 11ویں سال کی بھی جہاں تو روایت آتی ہے، 12ویں سال کی بھی، 13ویں سال کی بھی. تو پہلے 10 سال اور یہ 3 سال دعوت نہیں ہے. اور پھر مدینہ منورہ جو آئے، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، اور حج تو بالکل آخر میں، اور بکرے شراب کا حرام ہونا، اور باقی کتنے جو ہے احکام مدینہ منورہ میں اترے، اور کتنے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کیا. تو یہ مدینے کی جو ایک اجتماعی زندگی بنی، تو اس کی بنیاد یہ مکے کی 13 سالہ زندگی، مجاہدے اور قربانی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے بڑے محبوب اور آپ کی دعائیں سب سے زیادہ مقبول، آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ پر بھی کتنی قربانی کے حالات آ رہے ہیں. اور جو آپ کے ماننے والے ہیں، اب یہ تو جب پوری قوم نے رد کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ مایوس کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور نے اپنی محنت کو نہیں چھوڑا. تو جو لوگ ایماندار ہیں، حضور کی ان سے کتنی محبت، اور حضور کے سامنے ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوصلے والے، صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور خود بھی اس کو برداشت کر رہے ہیں. جتنی صحابہ کرام کو تکلیف دی جا رہی تھی، وہ تکلیف حضور کی تکلیف تھی. صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. ایک سزا چچا ابو لہب جو تکلیفیں پہنچاتا تھا، اس نے تو یہ رویہ کیا. اور یہاں عمار جو چھوٹی عمر کے، ان کے والد بوڑھے، یاسر ان کی بڑھیاں ماں، اور ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کچی کھال میں بدبودار میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈالا جا رہا ہے، زیرہ پہنا کر دھوپ میں ڈالا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ سمیہ کو شہید کیا گیا. وہ حال قصہ آپ کو معلوم ہے. لیکن اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر ان کے خلاف بد دعا نہیں کرتے، ہلاکت نہیں مانگتے، بلکہ صبر کرو اور جمے رہو. فإن موعدکم الجنہ، کیونکہ اس کا بدلہ میں اللہ سے تمہیں جنت دلواؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے. اللہ نے کتنی فتوحات ان کو دی. فرش پر بیٹھتے تھے، درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، وہیں فیصلے ہوتے تھے. تو ایک جگہ تھی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، اور سردار بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور مہاجرین، سابقین، فقراء وہ آنے شروع ہوئے. تو حضرت عمر کو بلاتے آگے کرتے اور سرداروں کو پیچھے کرتے.
جو وہ آتے ہیں ان کو آگے کرتے سرداروں کو پیچھے. سہیل ابن عمر اور سفیان اور اسی طرح اور کوئی بھی تھے، فاطر ذہن میں نام نہیں رہا، وہ بھی بڑے صحابہ میں سے. ایک دوسرے کو کہنے کے یہ کیا قریش کے سرداروں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، یہ خباب جو ہمارے قوم کے اعتبار سے کچھ بھی حیثیت نہیں، یہ بلال اور ان فقیروں کو جن کی حیثیت میں ان کو آگے. تمہیں کب اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں جگہ مل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں آخرت میں بھی پیچھے کر دیا جائے. کہ دنیاوی حیثیت تو کوئی نہیں تھی، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب تم لوگوں نے انکار کر دیا، اس وقت نے ساتھ دیا. اسے اور حضور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی مرحبا بسیدنا بلال ومرحبا بسیدنا خباب لا یلیق بمن علی یمینی ولا بمن علی یساری الا خباب و بلال. یہ عمر کی کیا حیثیت تھی؟ روم اور فارس کی سلطنتیں ٹوٹ گئی، ان کی زندگیاں تباہ ہو کر رہ گئیں، ان کی حکومتوں کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کے سارے خزانے حضرت عمر کے قدموں میں مدینے میں آ گئے. یہ اللہ نے عمر کو حیثیت دی. کانپتے تھے وہ کے نام کو سن کے. اور آج اگر عمر کے دربار میں عزت مل رہی ہے تو خباب کو مل رہی ہے، اگر آج عزت مل رہی ہے تو وہ حضرت بلال کو مل رہی ہے. مرحبا ہو ہمارے سردار بلال کو، مرحبا ہو ہمارے سردار خباب کو. سردار تو قریش سے، اور قریشوں کے بھی سردار سفیان ہیں، سہیل ابن عمر ہیں اور صحابی. یہ کہنے کہ یہ کیا ہو رہا؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو آخر میں پیچھے کر دیے گا. اور جب بے خباب اور بلال کو اپنے دائیں بائیں بٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے خباب. وہ کہتے ہیں کہ میں چھٹا تھا مسلمان. حضور کی دعوت کے بعد مردوں میں اسلام لانے والے چھٹا کس کا نمبر تھا؟ اس روایت کے مطابق. روایتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن ابتدائی اسلام لانے والا. اور کہا میرا تو کوئی خاندان میں قریشی نہیں تھا، میرا تو کوئی خاندان بھی نہیں تھا، قبائل کے ساتھ زندگی تھی، موالات تھا کہ کوئی باہر سے آدمی بھائی میں تمہارے قبیلے کے ساتھ ایک فرد بن کر رہوں گا. ولاد کہتے تھے اس کو. میرا نفع تمہارا نفع ہے، میرا جو تمہارا نقصان ہوگا اس میں شریک ہوں، اس کو اپنے ساتھ ملا دیتے. اس کو مولا ایک تو غلام ہوتا ہے نا اور ایک ایسا عقد موالات کرنے والا. تو یہ تو ان لوگوں میں سے تھے. تو خباب قریش حرم کی سیدہ عمر جیسی ہستی جو قریش اور قریش کے اتنے بڑے خاندان میں سے اور اب پوری دنیا کا بادشاہ بن کر اور ساری دنیا کے قدموں کے نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا بلال اور سیدنا خباب کہاں ان کی جو قربانیوں میں نے اللہ سے ان کو دنیا میں یہ عزت دلوائی. وہ کہا اے خباب تم ان کے اسلام لانے والوں میں سے ہو، تم بتاؤ تم نے کیا تکلیفیں برداشت کی. انہوں نے کہا اے امیر المومنین میں زبان سے کیا کیا بتاؤں، میرا حال دیکھ لو تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اپنی پیٹھ کو مجمع کی طرف پھیرا اور کمر سے جب کپڑا اٹھایا کوئی آنکھ بغیر آنسوؤں کے بچی نہیں. یہ تو تکلیفوں کے کتنے سال گزر گئے، کیوں آنسوؤں سے روئے کہ کمر میں اتنے گڑھے پڑے ہوئے تھے اور برس بیماری کی طرح وہ سفید ہو چکی تھی کہ ایک پورے کی جگہ سالم نہیں تھی. ہم تو تھوڑا سا نشان لگ جائے تو لڑائیوں پہ تیار ہوئے تھے، کیوں یہ زخمی کر دیا. اور پوری کمر میں گڑھے پڑے ہوئے تو آنکھوں میں آنسو. اے خباب یہ کیسے ہوا؟ تو ہم نے اللہ کے رسول کو سنا کہ یہ حق دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اسلام لے آئے اور جو اسلام لاتا تھا پھر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ جان بھی اللہ کے لیے ہے اور میری صلاحیتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، مال ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے. اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم، یہ قرآن کی نص ہے. تو وہ سب کچھ اپنا لگا دیتا تو دعوت دیتے تھے اور دعوت میں جان جائے گی اس کی پرواہ نہیں. کیسی تکلیفیں ہیں. کہا میں تو ان تکلیفوں کی وجہ سے کہ مجھے تو میرا کوئی خاندان نہیں تھا بچانے والا. اللہ کے رسول کا خاندان تھا لیکن اللہ کے رسول تو اتنا بڑا درجہ فرماتے اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد وخفت فی اللہ ما لم یخف احد کا مجھے بے دریغ بڑے مطمئن ہو کر تکلیفیں پہنچاتے اور بلال کو بھی. اور میرے لیے تو ظالم ایسا کرتے ہیں کہ لکڑی کی جو ہے بڑی بڑی شاخیں اور جو ہے وہ جلاتے، کوئلے بنا کر اس کو زمین پر بچھا دیتے، اوپر مجھے ڈال دیتے اور اوپر سے چٹان رکھ دیتے. اللہ کی قسم میری کمر سے بہنے والی خون اور پانی وہ اس آگ کو بجھاتا تھا اور چٹان اس لیے ڈالتے تھے کہ میں اپنی کمر کو آگ سے دور نہ کر سکوں. اور اس حال میں حضور کو یا رسول اللہ
الا تدعو لنا الا تستنصروا لنا. تو میں ساری پچھلی بات اس لیے سنائی کہ حضور کے جذبات کیسے. آج ہم اپنے بچے اپنے تعلق والے اس کو کوئی ہمارا مخالف انگلی بھی کر دے تو ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ کائنات کے سردار اللہ کے رسول سید المرسلین ان کے ماننے والوں کو یہ کافر ہے. تو حضور کے دشمن ہیں اللہ کے رسول کے لیے اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کے تو بس ایک جملہ نکلتا اور اڑ جاتے تکلیفیں دینے والے. اللہ کے رسول نے بد دعا کرنے کے بجائے ان کو مزید قربانیوں پہ تیار کیا. کسی پہ تیار کیا؟ مزید قربانی سے. اس دعوت کا تعلق قربانی سے. منیجات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا یہ محنت کر رہے ہیں چھوڑو نکلو فاقے برداشت کرو اور جناب روٹی سوکھی روٹی کھاؤ کسی لو نہیں پیدل چلو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں. ان کی محنت اور دنیا کی باقی تحریکوں میں کیا فرق ہے؟ اسلامی اور دینی تحریک ہے. اور دوسری دینی تحریک اس میں مسلمان کا جذبہ ہمیں خلافت کیسے مل جائے ہمارے پاس ڈنڈا کیسے آ جائے اور ہم جناب کیسے جو ہم چاہتے ہیں اس کو نافذ کر دیں وہ یہ چاہتے ہیں. تو ہم الیاس کس بنیاد پر اٹھا رہے ہیں؟ تو ہم الیاس مسلمان کو اس بنیاد پر اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کے عوام ایک امر کے لیے بھی مسلمان اپنی جان مال اور سب کچھ قربان کرنے والا بن جائے. تو جو بڑے مشائخ تو کہیں اوہ یہ کتنی گہری اور کتنی باریک اور کتنی پیاری بات. نکلو اللہ کے راستے میں چلو جو ہے پردیسی بن کر اور جو ہے بے سہارا ہونا اور جو ہے بھوک اور فاقے والا ہونا یہ تو ہمارے اس راستے کے تحفے ہیں. اپنے علاقے میں جو کچھ بھی ہو دوسروں کے علاقوں میں جا کر تو کوئی تمہیں نہیں جانتا. ایک جناب اناری سے اناری اور عام سے عام آدمی اٹھ کر تمہیں برا بھلا کہے تمہیں تھپڑ مارے تمہیں پتھر مارے. مجال ہے کہ تمہارے دل میں اس پر غصہ آ جائے اور یہ کہو کہ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں. یہی قربانی ہے. اس پر اللہ اس باطل والوں کی اس قوت کو توڑیں گے. تو کہہ رہے ہیں ان تکلیفوں کے بعد میں حضور کی خدمت میں آیا کچھ تو تخفیف ہو جائے. اور یہ کہ الا تدعو لنا الا تستنصروا لنا ہماری دعا کر دیجیے. مدد ہی مانگ لیجیے کہ یہ تکلیفیں نہ پہنچا سکے اور ہم کچھ نہیں چاہتے. بڑی دولت ہے ایمان کی. کہ حضور نے دعا کرنے کے بجائے کہا اے خباب کیوں جلد بازی کرتے ہو. یہ دین اور دین کی محنت یہ کتنی قیمتی ہے. اس کے لیے تو پہلے لوگوں میں سے کسی کو گڑھا کھود کر آدھا اس کے اندر دفن کر دیا اور پھر آرا یہاں رکھا اور آرے کو چڑھایا گیا. بال کٹے سر کی کھال کٹی کھوپڑی 2 حصے میں ہوئی منہ 2 حصے میں ہوا پیٹ ساری پسلیاں اور دل جو کچھ بھی آتا گیا 2 حصے میں اور تلوار جب نیچے گری اس آدمی کے بھی 2 حصے ہو گئے. لیکن کیا کمال کا وہ آدمی تھا اس کو برداشت کر لیا. لیکن ایمان کے خلاف کے بولنے منہ سے اس کے خلاف بول نہیں نکلا. اللہ کی جان ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہے یہ تھوڑی کہ بچ جاؤ گے. تو آپ کا منظر ہے کہ اللہ اگر یہی ہے تو اللہ کے دین کے لیے جان چلا جانا یہی ہمارا مقصود. حضرات جان بچانے والے نہیں تھے. اور فرمایا کہ اسی طرح ایک آدمی کے ساتھ زمین ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پہ لٹا کر اور لوہے کی کنگھیوں کے جہاں دندانے ان کی جسموں میں گھسا جاتے کھال سے پار ہو گئے اور گوشت سے پار ہو گئے پٹھوں سے پار ہو گئے. اب پتھر جیسی ہڈی آ گئی. ان سب کو ڈھیر لیا گیا اور ہڈی خالی چھوڑ دی گئی. جان نکل گئی. لیکن مجال ہے کہ اللہ کے ایجاد پر ایمان میں کوئی ذرہ برابر فرق یا اس کے خلاف زبان سے کوئی لفظ نکلا. ولکنکم تستعجلون تم جلد بازی نہ کرو قربانیاں کرتے رہو. اسی قربانی پر اللہ اس باطل کو توڑے. تو بہر حضرات انبیاء کرام کی دعوت جو محنت جس سے تبدیلی ہدایت کرتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی دعوت اور تعلیم دونوں کو ساتھ جوڑ کرتی ہے. کہ العلماء ورثۃ الانبیاء پہلے انبیاء کے ذمے صرف اپنی قوم کو دین پر چلانا اور قوم کی اتنی غیرت جگانا کہ اگر اسلام کے دین کے خلاف کوئی بات ہو تو ذرا اس کو روکنا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا. آپ کی ذمہ داری دوہری کہ امت کو دین پر لانا اور دین کی محنت پر ڈالنا. ایمان سے کفر سے شرک سے ایمان کی طرف اور دین کی طرف اور پھر اس سے اس کی محنت کہ ایک ایک انسان تک ایسی محنت کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سوچ برکتی بنانا کہ ہر گھر تک یہ کلمہ پہنچ جائے. لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله بعز عزيز
وذل ذلیل۔ تو یہ ہے محنت۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء ہیں وہ حضور کے پہلے تمام انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ ورثۃ الانبیاء، یہ نہیں کہا کہ ہر عالم اپنے نبی کا وارث، بلکہ علماء یہ تو اور اس امت کے علماء پہلے تو گزر گئے، وہ سارے انبیاء کی میراث کے وارث اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے وارث ہیں۔ ورثۃ الانبیاء، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیا ہے کہ تعلیم اور تبلیغ دونوں کو لے کر چلنا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر مسلمان کو تو تم دین کی دعوت پر کھڑے ہو جاؤ اور دین کی دعوت دینے والے بنو، اس سے تم میں علم بھی آئے گا، تزکیہ بھی آئے گا، زندگیاں بنیں گی، اللہ ہدایت دیں گے، تمہاری محنت سے دوسرے بھی ہدایت پر آئیں گے۔ لیکن علماء ان کے ذمے تو امت کو تقوی والی زندگی پر بھی لانا اور امت کو دعوت پر بھی ڈالنا۔ یہ فرماتے کہ دونوں چیزوں کو جوڑ لو۔ تو بھائی اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ نے اللہ کے راستے میں نکلنا، جو اتنا عظیم کام کی، اس کے لیے نبیوں والی صفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات، اتنی بڑی تربیت کی ضرورت۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا تزکیہ ہو جائے، میں اللہ اللہ کرنے والا بن جاؤں، اور ایک یہ کہ ایسی تربیت کہ مجھ میں ایسی استعداد اور اللہ مجھے قبول فرما لے کہ ایسے لوگوں کو بناؤں کہ ان لوگوں وہ لوگ ایسے بنے کہ ایک ایک عام لوگ میں سے لاکھوں انسان ہدایت پائیں۔ اس عالم کی وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پائیں گے؟ اس لیے فرماتے تھے کہ علماء علم اور تعلیم تبلیغ دونوں کو جوڑ کر چلیں، اور یہ پورا سال ہے اس کے لیے تربیت کا، اتنا بڑا زمانہ تربیت کا کہ جس میں جب سے نکلے نیت، جذبات اور سارے وہ اعمال جو حضور نے صحابہ سے کروائے، ان اعمال کی پابندی۔ تو آپ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا ان اعمال اور سنیت اور جذبات و قربانی کے ساتھ سال بھر ہم ان ماحول میں وقت گزاریں گے تو کیا ہماری تربیت نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے، تربیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور تھوڑا سا نمونہ اللہ کو دکھایا سال، تو اللہ ساری زندگی کے لیے قبول۔ ہاں، یہ تو اللہ کے لیے، اللہ کے کام، اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے، اپنے آپ کو قبول کروانے کے لیے، ایک امتحان کے لیے، ایک استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور اللہ کے یہاں اندھیر نہیں، سب کچھ کرتے جائیں، مرضی پر بھی چلتے جائیں، اور مباحات میں بھی، اور کچھ جہاں چلتے جائیں وقت بھی، اور بھی سال لگ گیا، چلو جی یہ تو ہدایت کا بمبا بن گیا۔ یہ فیصلہ تو کس نے کرنا ہے؟ اللہ۔ جس دن سے نکلے تھے پہلا قدم تھا، اس وقت سے جب گھر جائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے تو حال، ماضی اور مستقبل سب برابر ہیں، اور فیصلہ اللہ کریں گے، قبولیت اللہ سے لے گی۔ تو کیا خیال ہے اس کا اہتمام کریں گے؟ کمی ہوتی رہتی ہے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور ایسا وقت کہ ادھر سے حضرات کہہ رہے ہیں سال پورا ہو جائے، نیت کی ہے، اور ادھر سے اللہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ایسے میدان کھولیں کہ ایک ایک عالم ملکوں کے پلٹنے، ہدایت کے جہاں آنے، اور جہاں ملکوں قوموں کے حضور کی محنت پہ آنے کا ذریعہ بنا لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ تو جیسے اللہ نے نکلنے کی توفیق دی تو وقت بھی ایسے لگانے کی توفیق دے، تربیت بھی ایسے کر دے، اور اللہ ہم سے کام لے لے۔ یا علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اے علی، ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو سرخ عمر سے بہتر ہے۔ اور اللہ ہم کمزوروں سے یہ محنت ہو رہی ہے، اور لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں کہ نہیں بدل رہی؟ تو بس اللہ اس کی قبولیت عطا فرما دے۔ اس کے لیے سنجیدہ بھی رہنا ہے، ترتیبی بھی رہنا ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ اللہ قبول فرما لے۔ نماز کے لیے